ایک تھا راجکمار، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، نوکروں کی تو بہت بڑی فوج اس کے محل میں موجود رہتی تھی۔ دادی اماں نے ترنگ میں آ کر کہانی شروع کی۔ بس کریں دادی اماں، اب میری کوئی عمر ہے کہانی سننے کی؟ ثانیہ نے فلسفے کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیا جانو کہانی کا مطلب، 4 کتابیں پڑھ کر خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتے ہو۔ دادی اماں کو غصہ آ گیا۔ اوفو، اچھا سنائیں، ثانیہ نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی نئے زمانے کی کہانی نہیں جو کوئی تاثر چھوڑے بغیر ختم ہو جائے اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی۔ یہ تو بھلے وقتوں کی کہانی ہے جب سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی تھی، اور کہانی ہی تو رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، تڑپ پیدا کرتی ہے، اور ایسی ہی تڑپ اس راجکمار میں تھی۔ دادی اماں نے لیکچر دے ڈالا۔ دادی اماں، یہ جدید زمانہ ہے، کمپیوٹر ایج میں، اور یوں کہانیوں کی اس دور میں کیا وقت ہے؟ ثانیہ نے بیزاری سے کہا۔ چل چپ رہ، مجھے سمجھانے چلی ہے۔ ارے کہانی کے دم سے ہی تو کائنات میں رنگ ہے، پھول پتوں اور پودوں میں رنگ ہے، زمین زرخیز ہے، کیونکہ زمین کی تخلیق میں بھی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اماں نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ کہانیاں بھلے وقتوں کی ہوا کرتی تھیں، نئے زمانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ثانیہ نے بات پکڑی۔ ارے کہانی تو آج بھی ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے، بس ذرا بے راہ رو ہو گئی ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، اس لیے کہانی اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ثانیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے دادی اماں کے چہرے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ دادی اماں کچھ دیر خلاؤں میں گھورتی رہیں، پھر بولی، کیا تم نے اس راجکمار کی کہانی نہیں سنی جس نے راجکماری کو پانے کے لیے میلوں کی مسافت طے کی، تخت و تاج داؤ پر لگا دیا، پھر جب وہ راجکماری کے محل میں داخل ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ راجکماری تو کسی دیو کی قید میں ہے۔ اس نے راجکماری کو دیو سے رہائی دلوائی اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عرصہ لگا دیا، لیکن وہ جب راجکماری کو پانے کے بعد محل میں واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا، اس کے تخت و تاج پر قبضہ ہو چکا تھا۔ اب راجکمار کا سفر پھر سے شروع ہوا، اور یہ سفر کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کا سفر تھا۔ دادی اماں، یہ کیسا سفر ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتا؟ ثانیہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بعض سفر تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اماں نے پلنگ کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی اور کچھ دیر بعد بولی، مجھے یاد ہے جب تیرا دادا گاؤں سے شہر کے سفر پر روانہ ہوتا تو خوشی سے بابلا ہو جاتا۔ چل غفورا، تو ساتھ چل، تجھے شہر کی کڑیاں دکھا کے لاؤں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ تیار کر لیتا، وہ میرا بازو پکڑ کر شہر کی رونقیں مجھے دکھاتا۔ وہ دیکھ شہر کی کڑیاں، وہ کسی پارک کے باہر کھڑی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا۔ ایسی ہوتی ہیں شہر کی کڑیاں، دھان پانسی، وہ میرے کان کے قریب منہ کر کے کہتا۔ صورت تو دیکھو چھپکلی جیسی، اور جسم جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ میں منہ بسورتے ہوئے اسے جواب دیتی۔ کیوں، کیا خرابی ہے ان میں؟ وہ حیرت سے پوچھتا۔ اجی کمال کرتے ہو، ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ لڑکیاں تو ہمارے گاؤں کی ہوتی ہیں، ڈالیوں کی طرح ہری بھری سرو قد جٹی دکھائی دیتی ہیں، میں اکثر اکڑ کر کہتی۔ وہ کچھ دیر حیرت سے ان کو دیکھتا اور میرا وجود انگاروں پر لوٹنے لگتا۔ راستے میں وہ مجھے کہتا، غفورا، ہر ایک کے دل میں راجکماری ہوتی ہے۔ پھر وہ قدرے توقف کے بعد پوچھتا، تیرے دل میں بھی کوئی راجکمار ہے؟ اجی میرے راجکمار تو تم ہو، میں اٹھلا کر کہتی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی میں اضافہ ہو جاتا۔ تیرے دادا کو شہر کی لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ دادی اماں، کہانی ختم ہو گئی ہے؟ ثانیہ نے سوالی انداز میں پوچھا۔ دادی اماں پھر سے کہانی کی طرف لوٹ آئی۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ راجکمار نے تخت و تاج حاصل کر لیا اور راجکماری کو محل میں لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ راجکماری خاموش اور گمسم سی رہتی ہے۔ ایک دن اس نے راجکماری سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی۔ راجکماری نے ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے کہا، اے سلطنت وسیع کے تخت و تاج کے مالک، آج میں تجھ پر یہ حقیقت واضح کرتی ہوں کہ تم میرے خوابوں میں بسنے والے راجکمار نہیں ہو۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ راجکمار حیران رہ گیا۔
میں نے تیرے حصول کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، زندگی کا بڑا عرصہ صحبتوں میں گزارا، اور تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تیرے سپنوں کا راجکمار نہیں ہوں؟ راجکماری نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، وہ تیرے دل کی تڑپ تھی جو تجھے آمادہ سفر کیے ہوئے تھی۔ تو نے دیو کی قید سے مجھے آزاد کروایا، میں تیری شکر گزار ہوں، لیکن میری تو عجیب بپتا ہے۔ تیری آرزو میں دھنک کے رنگ کبھی میرے چہرے پر نہ اترے، اور نہ ہی تیرے وصال کے لیے میرا دل خواہشوں کے جنگل میں ہرن کے مانند دوڑا، اور نہ ہی کوئی خوشی جنگل میں ناچتے مور کے تن کی طرح میرے وجود میں اتری۔ تو اس کا مطلب ہے میرا سفر رائے گا گیا؟ راجکمار کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ نہیں، تو نے جو چاہا وہ پا لیا، اور من جس چیز کے لیے مچلتا ہے اس کے حصول کے لیے تگ و دو میں بھی لذت اور مزہ ہے۔ اس کی جستجو میں کانٹوں کا بستر بھی پھولوں کی سیج محسوس ہوتا ہے۔ راجکماری کی بات پر راجکمار کو محسوس ہوا کہ اس کا وجود پھولوں کی سیج کی بجائے یکدم انگاروں کے لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دادی اماں نے کہانی کو انجام دیتے ہوئے ثانیہ کی طرف دیکھا جو غنودگی میں تھی۔ دادی اماں نے گہری سانس لی اور بولی، تیرا دادا جب دنیا سے رخصت ہونے لگا تو بولا، غفورہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ تو نے کیا کہا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تیرے دادا کی آنکھوں میں کہانی تھی جو اپنے انجام تک نہ پہنچی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے تو بس شہر کی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ تب مجھے لگا کہ میرا وجود کسی نے انگاروں پر رکھ دیا ہو۔ دادی اماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے پلٹ کر ثانیہ کی طرف دیکھا جو سو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فلسفہ کی کتاب نیچے لڑک گئی، جس سے کچھ فاصلے پر اس راجکمار کی تصویر تھی جو عالم خواب میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔